زخمی ہے کان دونوں بے حال ہے سکینہ زخمی ہے کان دونوں بے حال ہے سکینہ دریا سے کون لائے عباس کو بھلا کے دریا سے کون لائے عباس کو بھلا کے دم توڑتے ہیں اکبر اے ناببر ٹھہر جا دم توڑتے ہیں اکبر اے ناببر ٹھہر جا اب کیا ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے اب کیا ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے بکھرے پڑے ہیں لاش اولاد مرتضیٰ کے عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے زہرا کی بیٹیوں کی تشہیر ہو رہی ہے زہرا کی بیٹیوں کی تشہیر ہو رہی ہے غیرت سے چل رہے ہیں سجاد سر جھکا کے غیرت سے چل رہے ہیں سجاد سر جھکا کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاش اولاد مرتضیٰ کی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تشریف محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ Do you want to do an announcement? There are any cards at the center. Please remove your cards. People want to leave. Thank you. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کی گاڑی میں یہاں پیچھے کسی سینٹر والی جو پارکنگ اس پہ ہے تو برائے مہربانی وہاں سے ہٹا دیجیے. ہمارے ایرانی جو برادرز ہیں ان کی
ساری گاڑیاں وہاں ہیں. اگر کسی نے بھی گاڑی یہاں پارک کی تو پلیز چیک کر لیں جا کے. محمد والے محمد صلی اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. شیر بطول ہے. میرا حسین باغ. آلے نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی. آلے نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی. ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ. خوشیاں سبھی نثار ہیں. اس پر جہان کی. خوشیاں سبھی نثار ہیں. اس پر جہان کی. جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے. میرا حسین باغ. والے محمد صلی اللہ. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغ. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. شیر بطول ہے. میرا حسین باغ. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آپ سے خوشگزار کر دوں کہ آج مجلس کے بعد انشاءاللہ مہندی کی شبی برآمد ہوگی.
آپ سے درخواست ہے کہ تمام حضرات یہاں پہ اپنی حاضر رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ نوخوانی ہوگی، ماتم ہوگا، اور اسی طرح کل یہاں پہ جناب علی اصغر کا چولہا برآمد ہوگا، اور اس کے بعد پیر کو انشاءاللہ تابوت کی برآمدی ہے، اور شام غریبہ کی مجلس جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں پہ منعقد ہوگی، اور اس کا ٹائم یہی ہوگا، 9 بجے کا ٹائم رکھا گیا اس کے لیے۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس رات زیادہ تشریف لائیے، اپنے احباب کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ شرکت ہو سکے، اور سوئم کی مجلس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر ہوگی، 8 بجے اس کا ٹائم ہے، ٹھیک 8 بجے یہاں پہ آپ کو تشریف لے آئیے، انشاءاللہ سوئم کی مجلس بھی کریں گے۔ اور ایک اعلان جیسے کل کیا گیا ہے 27 محرم کو یہاں پہ جناب سجاد کے سلسلے میں تابوت بھی برآمد ہوگا، مجلس بھی ہوگی، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھی زیادہ شرکت فرمائیں، اور اپنے احباب کو بھی بتا دیجیے گا 27 محرم کو یہاں پہ تابوت کی مجلس ہوگی۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا تو ہم سبھی مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو بہت سے لوگوں کی، بہت سی حاضرین میں اگر بہت سے ہاتھ ہوتے ہیں تو اس میں قبولیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ انجمن گلستان زہرا کے اراکین جنہوں نے اس ساری مجالس کا اہتمام کیا ہے، یہاں پہ سارا یہ سے بنے ہیں، پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اس میں جس نے بھی حصہ ڈالا ہے، بشمول آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی اس کی بنا، اس کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ کس مشکل سے وقت نکال کے یہاں پہ آتے ہیں، بے شک بھی کا اس میں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر کے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہم تمام اور گلستان زہرا کے اراکین اگر کسی کی بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ ہے، کربلا والوں کی مشکلوں کا واسطہ ہے، اس کی تمام مشکلوں کو دور کر دے پاک پروردگار۔ اگر کوئی بیمار ہے تو جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ دیتے ہیں پاک پروردگار، بیماری کربلا کے واسطے اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جت کی بھی جو جملہ مشکلات ہیں، جملہ حاجات ہیں، پاک جملہ حاجات کو فرمائے۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسوات کو مجلان مولانا مرزا جواد صاحب سے بھی تشریف لائیں اور آپ کی مجلس سے خطاب کریں۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين،
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For our English lecture, continuously we are discussing about the life in hereafter. And in last session, I explained and I have given the proof from Quran, and there were intellectual proof that there is a life in hereafter, about which we have to ponder and for which we have to work out in this world. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Mu'minun verse 100, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. After death, everyone should face a world which is known by as Alam Barzakh until the day of resurrection. So meaning we have to invest for hereafter within this world. And this world is the place of business. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he mentioned in one of his narration, Ad-dunya suqun, the world is the place of business for hereafter. Rabiha fiha qawmun wa khasira akharun. Many of the people, they get benefits from this world for hereafter, and most of them, they get lost from this world for hereafter. Our capital, Mu'mineen, is our life. 20 years, 30 years, up to 70, 90 years. This is the capital in which we have to invest to gain Jannah in hereafter. And about this life, we have to be answerable after our deaths. That's why when we die and our relative, they put us in grave, so there are the angels who will come and question about our life, how we spend our life. For the person who has bad deed, according to the narration, there are two angels, Munkar wa Nakir. They will come with anger and they will ask the question with anger, and they have no mercy on a person for whom Allah subhanahu wa ta'ala sent them for. And for a mu'min who is believer, Allah subhanahu wa ta'ala, He does not send Munkar wa Nakir, He sends Bashir and Mubashir. They come, they give you Bashara, especially those who are Shia Ali ibn Abi Talib and they have practiced Islam. So Bashir and Mubashir, they will come and they give Bashara of Jannah. And they give Bashara of Ahl Bayt alayhim salatu wasalam, that Aimma alayhim salatu wasalam, Ahl Bayt are there with them in grave. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mu'mineen manazilul akhirah. The first thing which happens in grave, that Allah subhanahu wa ta'ala make the angels to ask us the questions. Now when Bashir and Mubashir will come, they will ask you a question. What the questions are, inshallah I will discuss about it. They will ask basic questions. Who is your Lord? Who is your Nabi? So why
they ask these questions which are basics. So according to the narration, because mu'mineen, they have learned the subject of Islam well in this world, so that movement is enjoyable for them. They enjoy that movement, that they have learned Tawheed, Adl, Nubuwwat, Imamat or Qiyamat and Qiyamat, so they are capable to answer. For that reason, Allah subhanahu wa ta'ala made angels to ask these questions. And what they ask, according to the narration of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, the angels will ask 5 questions. Who did you believe in your life? Did you accept Allah subhanahu wa ta'ala, or were you mushrik? About the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and our religion and our book, they will ask us questions. And especially about Imamat of Aimma alayhi salatu wasalam, they will ask you a question. And the fourth question is very important, that in which things you have spent your life. This is the main question which will be answerable from our side, angels. And the last question is about our wealth, from where we gain the wealth and where we spend the wealth. These questions are going to be asked. Now here, mu'mineen, for our support, according to the narration, our each amal comes and protects us and gives us happiness and joy in our grave. Our fifth Imam, Imam Baqir alayhi salatu wasalam, says, 6 faces will come to us in our grave. And the face which will stand on our right side, it will be our prayers, what we prayed in this world. The left side face will be our zakat. And in up front, on the sky, the fast will be there. And behind us, Hajj and Umrah. And in front of us, on the left side, those good deeds which we have performed for other mu'mineen. So these are the five faces engraved. So according to the narration, all these 5 faces will ask most beautiful face that give your introduction. So that 6th face will say, I am Wilayat of Ahl Bayt alayhi salatu. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now here, mu'mineen, if we don't pray, if we don't fast, if we don't go to Hajj, so we don't have that much protection in our grave. Although Aimma alayhi salatu wasalam will help, but they said you have to prepare yourself for barzakh. Wallahi ma akhafu alaykum illa al-barzakh. There is a narration from our Aimma that we don't have any fear about you or Shia except the alam of barzakh. If you did not pray, then there is a punishment for you. Because Allah subhanahu wa ta'ala is adil. He gives a reward if we perform a good deed and we perform a wajib. So mu'mineen, after death, there is no way to gain a good deed or include a thawab in our amal. There is no way. And there will be a regret within the mu'mineen who passed away and they did not make any effort in this world. They will have regret. And according to the narration, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says, believers, their soul come to your house every Friday night. They beg you to give sadaqah on behalf of them, clothes or food to needy persons so they can have thawab and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So for that reason, it is very recommended for us to do istighfar, to do tasbih. One subhanallah for our marhumin, it can provide them with ni'mat
unlimited ni'mat. So they have regret. So if we want to have regret similarly, so we have our own choice. If we don't want to have a regret, then we have to invest in this world to achieve highest status in Jannah, in Barzakh and hereafter. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. مومن سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سب مل کر دعا کریں. آج کی جو منتظمین ہیں مجلس کے چودھری شیری، زبیر حسن، کمیل علی اور غلام عباس صاحب، کہ پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. بتصدق اہل بیت انہیں آفات زمین و آسمانی سے محفوظ فرمائے. انہیں رزق اور طولانی عمر اور صحت عطا فرمائے اور ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے. گزارش کی جاتی ہے کہ ان حضرات کے خاندان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی سب مل کر تلاوت فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، موضوع سخن ہمارے عقائد ہے اور اس سے مراد تشیع کے عقائد تھے. اور ہمارے سلسلے گفتگو کی یہ آج 8ویں کڑی ہے اور 7 محرم الحرام. ہم نے توحید، عدل الہی، نبوت پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے گزشتہ مجالس میں. کل سے ہم نے امامت کے موضوع کو اٹھایا ہے کہ جس پہ ہمارا اہل سنت سے سخت اختلاف ہے، اور امامت کے موضوع کو لے کر، خلافت کے موضوع کو لے کر شیعوں کی شناخت اور شیعوں کا فرق دوسرے مذاہب سے یہیں پر ظاہر ہے. گرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت کے وہ بھی قائل ہیں اور خلافت کے ہم بھی قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کا اس بات کے اوپر اصرار ہے کہ خلیفہ امت چنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ چنا رسول گرامی قدر کے بعد، اور نہ ہی رسول اللہ نے یہ کام کیا اور نہ اس کے خدا نے کیا. عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں اس بات کو پائے ثبوت تک پہنچانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بعد خلیفہ کا تعین کیا تھا، اور 1-2 خلیفہ کا تعین نہیں کیا تھا بلکہ 12 اماموں کی خلافت کا تذکرہ کر کے حضور تشریف لے گئے. اس کے لیے آج کی مجلس میں آپ کو ایک عقلی دلیل دوں گا، پھر قرآنی دلیل دوں گا، پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کروں. عقلی دلیل کچھ اس طرح سے ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے اور ہم نے مل کر ایک خوبصورت سا کارخانہ بنایا کہ جس کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہمیشہ کے لیے رہے اور آئندہ آنے والے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں. اور یہ کارخانہ جواہرات کا کارخانہ ہے جس میں بہت باریکیاں ہیں، جس میں بہت پیچیدگیاں ہیں. تو عزیزان گرامی، جو کارخانے کا مالک ہے وہ اگر وقتیہ طور پر کسی جگہ پر سفر کرنے کے لیے جائے تو اپنی غیبت میں، اپنی غیر حضوری میں معقول بات یہ ہے کہ وہ نمائندہ چھوڑ کر جائے. اور اگر وہ کسی طولانی مدت کے لیے چلا جا رہا ہے تو چونکہ کارخانے میں بڑے اسرار ہیں، بڑے رموز ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، تو اس صورت میں توجہ فرمائیے گا، اس صورت میں ضروری ہے کہ اگر کارخانے کو آئندہ چلتے رہنا ہے تو انسان وہ سارے رموز کے جو اس کے پاس ہیں وہ کسی کے حوالے کر کے چلے جائے.
یہ عقل کہتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے کارخانے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کے اسرار کو، اس کے ترقیوں کے پہلوؤں کو کسی کے ساتھ نہ شیئر کرے، کسی کو نہ بتائے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ سلسلہ قائم رہے تو وہ اپنے نزدیک ترین فرد کو ساری جانکاری کارخانے کے بارے میں دے کر جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عقل کہتی ہے نا اس طرح سے ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی قدر